ایوب خان نے جماعت اسلامی کی عظیم الشان کامیابی سے پریشان ہو کر 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب ملک میں مارشل لا لگایا، آئین کو معطل کیا، پھر اس آئین کو پھاڑ پھینکا اور اس کے بعد پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور پھر اپنا ایک گھڑنتو دستور اس نے بنایا جس میں اپنی ذات کو اس نے گھنٹہ گھر بنا لیا تھا، ساری طاقت کا منبع خود بنا، سارے اختیارات اپنی جیب میں ڈالے۔ تو اس زمانے میں ایک طرف فیض احمد فیض نے یہ نظم لکھی تھی کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور دوسری جانب سید ابو العلا مودودی تھے جو اس ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ آج کا دھرنا، یہ پچھلے 9 دنوں کا دھرنا، اور اس سے پہلے 1996 میں اسی پنجاب اسمبلی کے سامنے ادھر ہونے والا 1.5 مہینے کا دھرنا، یہ کراچی کا 29 دن کا دھرنا، یہ گوادر کا 31 دن کا دھرنا، یہ راول پنڈی کا 14 دن کا آئی پی پیز کے خلاف ہونے والا دھرنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جد و جہد کی علامت ہے۔ یہ شہر لاہور جو پہلے اتنا پھیلا ہوا شہر نہیں تھا، اس کے چند دروازے تھے، تھوڑے سے بازار تھے، لیکن اس لاہور کی سڑکوں پر جماعت اسلامی نے پہلے آمریت کے خلاف عظیم الشان جد و جہد کی ہے۔ قادیانیت کے مسئلے پر جماعت اسلامی اس ملک میں اور شہر لاہور کی سڑکوں پہ رہی ہے، مطالبہ نظام اسلامی کے لیے اس لاہور کی سڑکوں پہ موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان میں آمریت کے محیب سائے تھے تو یہ بھاٹی دروازہ تھا جس پہ سید مودودی نے اپنا خطاب جاری رکھا۔ سردار ظفر حسین جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایک طرف کارکن تھے اور ایک جانب گولیاں چل رہی تھی، تنابیں کٹ رہی تھی، شامیانے گر رہے تھے، اور سید مودودی سے جب کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیے تو سید نے فرمایا کہ آج میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ گولیاں چلتی رہی اور فرض ادا ہوتا رہا، رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا۔ اور یہ سید مودودی کی تحریک ہے جنہوں نے یوم شوکت اسلام کے موقع پر پورے پاکستان میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی تھی اور لاہور کی سڑکوں پر ایک عظیم الشان جلوس نکالا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جماعت اسلامی سیاسی زیادہ ہو گئی ہے، احتجاج کا رنگ غالب آ گیا ہے، سڑکوں پر نعرے لگتے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد ہمیشہ سڑکوں پر رہی ہے، ہماری جد و جہد ایوانوں میں رہی ہے، ہماری جد و جہد ظالموں کے مقابلے پہ رہی ہے۔ اور یہ 77 کی تحریک میں یہی پنجاب اسمبلی تھی جب نیلا گنبد کی مسجد سے اپریل میں ایک جعلی اسمبلی کے ارکان یہاں حلف اٹھانے آئے تھے تو شہادت مارچ ہوا تھا، ایک فوجی نے گولی چلائی تھی، ایک جوان شہید ہوا تھا، دوسرے نے ریڈ لائن کراس کی تھی اور پھر گولی چلی تھی تو ایک بوڑھی اماں آئی اور اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور آ کر اس فوجی سجیلے جوان سے کہا تھا کہ تم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا، تم بھارت کے سامنے ہتھیار پھینک کر آ گئے اور آج اپنے جوانوں پہ گولیاں چلاتے ہو، یہ دوپٹہ پہن لو۔ فوجی غیرت مند تھا، اس نے اپنی رائفل پھینک دی تھی۔ یہ لاہور ہے جہاں یہ دھرنا جاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم موت سے کھیلنا جانتے ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پہ جا کر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین کا نغمہ گنگنانے والے ہیں۔ ہم نے اس پاکستان میں جتنی جد و جہد کی ہے، یہ اسی جد و جہد کا تسلسل، یہ دھرنا بھی جاری ہے، اور اسمال روڈ نے بار بار یہ مناظر دیکھے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے، ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ہم نے مظلوم عوام کے لیے، ہم نے قتل و غارت کے خلاف ہمیشہ تحریکوں کا یہی سے آغاز کیا ہے۔